نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی دو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کی قسموں کو بھی انسان شمار نہیں کر سکتا، مگر موٹے طور پر ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے ظاہری نعمت اور دوسری ہے باطنی نعمت. ظاہری نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، وہ نعمتیں جس سے انسان کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جیسے اللہ اچھا گھر عطا فرما دے، اللہ رب العزت وسعت کے ساتھ روزی عطا فرمائے، اللہ رب العزت عزت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت پرسکون زندگی عطا فرمائے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. تو یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں. اور دوسرے ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے ملنے والی باطنی نعمت، وہ نعمتیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر ہوتی نعمت ہے، اور وہ ظاہری نعمت سے بڑی نعمت ہوتی ہے. انسان کی نگاہ عام طور پر ظاہری نعمتوں پر ہوتی ہے کہ وہ ظاہری نعمتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور باطنی نعمتوں کا اسے احساس کم ہوتا ہے. اسے باطنی نعمتوں کی قدر اور عظمت بھی بہت کم ہوتی ہے. باطنی نعمتوں کے عزم اور اس کی عظمت اور اس کے احساس کے لیے انسان کو دین سے وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے. جب وہ دین سے وابستہ ہوتا ہے تو اسے باطنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. باطنی نعمت جو نظر نہ آتی ہو، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت ایمان، کہ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ عام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حسن و جمال ہے، دولت ہے، عزت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو. کسی کو مال کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، نہیں. اس مال کو وہ کہاں استعمال کر رہا ہے اور اس مال کو وہ کیسے کما رہا ہے، اس پر اللہ کی رضامندی کا جاننا موقوف ہے. کسی کو حسن و جمال اور طاقت کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو حسن و جمال دے دیا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی.
نہیں. کسی کو طاقت مل گئی، کسی کو منصب مل گیا، کسی کو عہدہ مل گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رضامندی کا اس سے علم نہیں ہوتا ہے. البتہ ایمان اللہ رب العزت اپنے انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. جن بندوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، جو بندے اللہ کی نگاہ کے اندر میں پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ ایمان سے محروم رکھتا ہے. تو میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت نے کم از کم ہمیں اتنی بڑی نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی. ایمان مانگنے سے نہیں ملتا ہے. ایمان کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں. ایمان کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ایمان کو بیچا جا سکتا ہے. ایمان صرف اور صرف اللہ کے فیصلے سے انسان کو ملتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. کسے کہا جا رہا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الخلائق، ساری مخلوق کے سردار. قصہ مختصر، تو یہ بزرگ تربازت خدا کہ شاعر کہتے ہیں، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے کرتے میری زبان تھک گئی، میری قلم تھک گئی، میری صلاحیتیں ختم ہو گئی، مگر اللہ کے رسول کی منقبت کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. کہا کہ خلاصے کے طور پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر بزرگ ترین کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. ایسی عظیم ہستی، ان سے کہا جا رہا انک لا تہدی من احببت. اے میرے حبیب، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب ہے، سید الخلائق ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ نہیں دیا. اللہ رب العزت اگر اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ دے دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. حضور کہاں پسند کرتے کہ اللہ کی ان کی امت میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں جائے؟ حضور تو سب کو ہدایت تقسیم کر دیتے. چل لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، سب کو دے دیتے ہدایت. لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ نہیں، ہم ہدایت ایسے نہیں دیتے ہیں. ہم ہدایت کو دینے سے پہلے یہ جانچتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ہدایت کے قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں. کیا اس کو میں ہدایت دوں گا تو یہ میری ہدایت کی قدر کرے گا یا نہیں؟ یہ اللہ جان سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. لہذا اللہ رب العزت نے یہ پاور اپنے پاس رکھا. ورنہ اگر اللہ کے رسول کو دے دیا ہوتا تو حضور ہدایت کو ایسا تقسیم کرتے کہ حضور کی زندگی میں دنیا میں ایک بھی بے ایمان باقی نہ رہتا. حضور ابو جہل کو بھی دے دیتے ہو، ابو لہب کو بھی دے دیتے، بھائی لے پکڑ ہدایت پہ آ جا. مگر اللہ کو معلوم تھا کہ ابو جہل کو ایمان ہضم ہونے والا نہیں، اس کے لائق نہیں ہے ایمان. جیسے دنیا کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے کسی کو تو ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا پڑتا ہے، 12ویں پاس کرنا پڑتا ہے، اس میں اچھے نمبر لانے کے بعد نیٹ پاس کرنا پڑتا ہے، پھر نیٹ میں بھی اتنے نمبر لاؤ، اس کا کرائٹیریا بیان کیا، تب جا کر کہا کہ اب آپ اس قابل ہو کہ ڈاکٹر بن سکتے ہو. جب دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز ڈاکٹری ہے، اس کے لیے صلاحیت کو جانچا جاتا ہے، تو ایمان جیسی عظیم نعمت کے لیے اللہ بغیر صلاحیت کے کیسے ایمان عطا فرمائے گا؟ لہذا اللہ ایمان عطا فرماتا ہے، مگر وہ ایمان یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کیا یہ دل اس قابل بھی ہے کہ ہدایت کو قبول کرے گا؟ کیا یہ جسم ایسا بھی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا؟ کیا یہ ذہن ایسا بھی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا؟ تو یہ سارے مالہ و مالیہ، یہ ساری باریکیاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ پاور ہمارے پاس، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے. ہم جس کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ نہیں یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے. لہذا اللہ رب العزت کا اکرام، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کم سے کم ایسا سمجھا کہ ہم ایمان کے قابل ہیں.
کم سے کم ایسا تو سمجھا. ایمان کے قابل اگر اللہ نے بنایا تو وہ قابلیت دینے والا بھی اللہ. وہ قابلیت دینے والا بھی کون؟ اللہ. وہ قابلیت بھی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم کچھ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے. اگر وہ قابلیت اللہ نے ہمیں دی تو اللہ نے قابلیت بھی ہمیں دی اور پھر قابلیت کے ساتھ ایمان بھی دے دیا. بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمان پر کہ آج کا مسلمان اسے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی کوئی قدر نہیں. اسے صرف دنیا کی پڑی ہے، وہ اسی میں مست ہے کہ میری دنیا بن جائے، میرا اچھا گھر بن جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہو، لوگ میری واہ واہ کرتے ہو، بس اسی میں مست ہے. کوئی سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عام کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی فوٹو اور تصویر کے ذریعے بڑے بڑے پوسٹر بنا کر اپنے آپ کو عام کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی بہانہ چاہیے کہ میں پاپولر بن جاؤں. کیا ڈھونڈا رہتا ہے ہر انسان کہ میں پاپولر کیسے بنوں. پاپولر بننا اللہ کے یہاں کامیابی کی علامت نہیں. اللہ کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ ایمان مل گیا، اب ایمان کے بعد ایک محنت کرنی ہے آپ کو، ایک ہی محنت کرنی ہے. اور وہ کیا محنت کرنی ہے؟ اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دینا. اپنی زندگی میں کس کو جگہ دینا ہے؟ تقوی. ہم کیا سمجھتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا لباس اسلامی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور ہمیشہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے. تقوی نہیں. تقوی صبح اٹھنے سے لے کر شام کو رات میں سونے تک اور رات میں سونے سے لے کر صبح تک تقوی کی زندگی انسان گزار سکتا ہے. تقوی یہ بنا ہے الوقایتو سے. الوقایتو کے معنی آتے ہیں بچنا. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بچنا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان اللہ کی مرضیات کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو دور رکھے. کہ بھئی اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیز میں بولوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو دیکھوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سننے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سنوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سوچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سوچوں گا. اللہ نے جن چیزوں سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے محبت کروں گا. اللہ نے جن چیزوں میں ہاتھ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پر ہاتھ استعمال کروں گا. اللہ نے جن چیزوں میں پاؤں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں میں اپنے پاؤں کو استعمال کروں گا. اور اللہ نے جن چیزوں کو بولنے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں بولوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں سنوں گا. اللہ نے جو سوچنے سے منع کیا ان چیزوں کو میں نہیں سوچوں گا. میرے صحابہ اور آپ کے صحابہ ہم سب کے آئیڈیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی انسان تھے نا. تو کبھی کبھی ان کے دل میں کچھ خیال آتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. یہ بے چینی اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. کہا کیا ہوا میرے صحابی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں. میں نہیں چاہ رہا ہوں پھر بھی خیالات آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں لکھا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائیکولوجسٹ اور آپ سے بڑا ماہر نفسیات کا جاننے والا پیدا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے صحابی، جب تمہارے دل میں خیال آتا ہے اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ اللہ، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے جو بھی خیال آ رہے ہیں مجھے اس سے کچھ لینا دینا. حضور نے کہا یہ تو ایمان کی علامت ہے. حضور نے کیا کہا؟ یہ تو ایمان کی. کیا مطلب؟ کہ اگر خیالات آ رہے ہیں
اور ان خیالات پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسے خیالات مجھے نہیں آنے چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اسی پر محنت کرتا ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو، جس کو ایمان نہ دیا ہو اللہ وہ اس کے اوپر محنت کرتا نہیں ہے۔ کہا کہ شیطان کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو دور کر رہے ہیں ایسے خیالات، ایسے شبہات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے۔ لیکن انسان کے ذہن میں خیال آ جاوے کہ یار 1400 سال پہلے اسلام آیا، اب تک کہ وہی اسلام چل رہا ہے، تو تیرے لیے نیا اسلام لاوے کہیں سے؟ ارے بھائی وہی چلے گا نا۔ اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں لوگ کیا تصور پیش کرتے ہیں؟ اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام سے آیا ہے۔ انسان کا سب سے پہلا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ تو سب سے پہلا انسان ہی اللہ نے مسلمان بنایا۔ کیوں؟ کہ اگر بنیاد کے اندر میں کچھ کمی رہ جاتی تو اوپر تک کی عمارت کیسی جاتی ہے؟ ٹیڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے انسان آدم ہی کو ایمان سے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو یہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بولے انسان سب سے پہلے ملحد تھا۔ کون دیکھنے گیا؟ تمہارا باپ دیکھنے گیا تھا ملحد تھا؟ کچھ پتہ نہیں۔ اتنا جھوٹ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آگے انسان پہلے ملحد تھا، اس کے بعد مشرک ہوا، اس کے بعد موحد ہوا۔ بالکل حقیقت سے بالکل خلاف چیز ہے، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود بیان کیا کہ ان کے پاس کوئی سلطان اور دلیل نہیں اس کے اوپر۔ لہذا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں، تو اس ملک میں رہنے کی برکت سے یہاں پر دین کی محنتیں چاروں طرف سے ہو رہی ہیں۔ کئی مدارس کی طرف سے، کئی مکاتب کی طرف سے، کئی دعوت و تبلیغ کی طرف سے، کئی خانقاہوں کی طرف سے ایسے دین کی محنتیں ہو رہی ہے کہ ہم الحمدللہ یہاں 20-25% ہونے کے باوجود اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ورنہ دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں 90, 95, 99% مسلمان ہے، مگر آپ کو وہاں پر اسلام نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے ملکوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر کیا کہا، دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک، افریقہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک، ایشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی وہاں پر، لیکن آپ کو کہیں دور دور تک اسلام کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی زندگیوں میں دین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی فکر نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس خطے کو قبول کیا کہ فتنوں کے اس دور میں اگر ہم اپنے دین کا کام کہیں سے لیں گے تو یہاں سے لیں گے۔ ان کے پاس پیسے ہے، وسائل ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے، مگر دن بدن وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے وہ فخر سمجھ رہے ہیں۔ اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں؟ فخر سمجھ رہے ہیں۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ بدقسمتی کی بات ہے، یہ محرومی کی بات ہے کہ انسان کو دنیا تو مل جائے مگر انسان یہ دین سے محروم ہو جائے۔ اس سے بڑی بدقسمتی انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ دین سے دور ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے؟ دنیا لے کر آئے تھے۔ میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ ایک کامل دین تھا، جس نے کمانے کا طریقہ سکھایا، جس نے جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے کھانے کا طریقہ سکھایا، جس شریعت نے ہر چیز سکھائی۔ اسی لیے کہتے ہیں شریعت کو شریعت کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر میں شریعت کا لفظ جو بنا ہے تو کہتے ہیں شرعتن، عربی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے اس گھاٹ کو جہاں پر اونٹ پانی پینے کے لیے آتا ہے۔ پانی کے بغیر جانور زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ کہا ایسے ہی انسان کی روحانی زندگی یہ ایمان اور اسلام اور شریعت کے بغیر مردہ ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر شریعت نہ ہو تو انسان مردہ ہے۔
قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمع الموتى، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو مردوں سے مراد کون ہے وہاں پر؟ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے تھے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، جو ایمان کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا معجزہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل اور ان کے ساری لاشوں کو کلیب بدر کے اندر میں پھینک دیا، اور حضور ان سے مخاطب ہونے لگے تو صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے کہا سن رہے جب تو میں بول رہا ہوں، سن رہے جب تو میں کیا کر رہا ہوں؟ بول رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہا گیا کہ بھئی قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن خلفکم وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. کچھ معلوم نہیں ہم کو، قبرستان میں جاتے ایسے مونگے جاتے آ جاتے. ارے بھائی وہ تو سیکھ لے کم سے کم کہ قبرستان میں جائے تو کیا پڑھنے کا. کتنی پیاری دعا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. کیا سکھائی؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور اللہ ہماری بھی مغفرت کرے. انتم سلفنا ونحن خلفکم، تم ہم سے آگے جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں. دیکھو دعا کو معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہاں دعا پڑھائی جا رہی ہے؟ قبرستان میں، اور ایمان کیا ہو رہا ہے؟ تازہ ہو رہا ہے. لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی جاتے ہیں گونگے اور گونگے واپس آ جاتے ہیں. تو دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دین صرف ہم نے ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لیا، کرتا پہن لیا، یہی دین نہیں ہے. یہ بھی دین ہے، مگر اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے اور کیا کرنے کے لیے کہا اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ حقیقی دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا قرآن کریم، اس کے آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنا اچھے سے خیال رکھو، اپنے نفس پر اچھی طرح سے توجہ دو، اپنی اچھے سے نگرانی کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر آ چکے ہو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ کر دے. کیا مطلب؟ یہ کہا گیا کہ تم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، تم تھوڑے سے دیندار ہو گئے تو مطمئن مت ہو جاؤ. ایسا مت سمجھو کہ چلو کوئی بات نہیں، اپنے تو جنت پکی، کسی کی جنت پکی نہیں ہے. دنیا میں کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری جنت پکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی شخص اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا. صرف اپنے اعمال کے بلبوتے پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. آدمی یہ سوچے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، میں اشراق پڑھوں، میں دیندار بن گیا، اس کا مطلب اللہ کے لیے ضروری ہو گیا مجھے جنت دے. نہیں، حضور نے کہا خدا کی قسم مجھے بھی جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ملے گا. الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، اللہ بھی مجھے اپنی مغفرت سے ڈھانپے گا تو میں. جب اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے ہیں تو اب آپ کہیں تو پھر نماز کائے کو پڑھوائی جاتی ہے، پھر زکوٰۃ کائے کو دلوائی جاتی ہے. یہ سب اس لیے کروایا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. یہ تو کرنا ہی ہے ہمیں، مگر یہ سمجھ کر نہیں کرنا ہے کہ یہ سیدھا جنت میں لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کسی ایک چیز کا نام نہیں. ہم نے آج دین کو خانوں میں تقسیم کر دیا. ہمارا ایک طبقہ وہ ہے جو تبلیغ میں گیا تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ تبلیغ ہی دین ہے اور تبلیغ کے علاوہ دوسرا سب چوپٹ ہے. نہیں، ہمارا ایک طبقہ ہے مدرسے میں لگ گیا، وہ سمجھ رہا ہے مدرسہ ہی دین ہے، باقی سب چوپٹ ہے. ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو دعوت میں تو ہر اپنے اپنے شعبے کو دی. ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہی اور بھی کا جھگڑا ہے.
اس کا جھگڑا ہے ہی اور بھی کا. کوئی بھی دین کا کام کرنے والا ایسا نہ سمجھے کہ یہی دین ہے، یہ سمجھے کہ یہ بھی دین ہے. اگر یہ ہی دین سمجھا تو جھگڑا ہی جھگڑا، اور یہ بھی دین سمجھا تو جھگڑا ہی نہیں. مدرسے والا سمجھے کہ مدرسہ بھی دین، تبلیغ بھی دین، اور خانقاہ بھی دین، سب دین ہے، دین کے شعبے ہیں، سب کے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچ رہی ہے. کسی ایک کے اوپر دین منحصر نہیں ہے. تبلیغ کون لے کر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آیا. تعلیم کون لے کر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے. تزکیہ نفس کون لے کر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے. سارے سلسلے کہاں جا کر ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں. لہذا ہمارا معاشرہ عجیب ہے، دیندار ہو کر جتنے دیندار ہوتے جا رہے ہیں اتنا دیندار ہی آپس میں جھگڑتے چلے جائیں. تعجب ہوتا ہے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری دینداری تو ہے مگر حقیقی دینداری مطلب دین کو سیکھا نہیں، دین کا علم نہیں. دین کا علم ہو تو انسان کبھی جھگڑے نہیں. وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتا ہے، کہاں کیا بولنا، کیسے چلنا، کیسے سمجھانا، وہ سب سمجھتا ہے. لیکن جب دین صرف 2-4 چیزیں آدمی نے جان لی، ایک آدھ چلہ 4 چلے لگا لیے اور ایسا سمجھنے لگتا ہے جیسے حضرت اب مفتی اعظم بن گئے کہ اب اپنے کو نہ کسی عالم کی ضرورت ہے نہ اپنے کو کسی کی ضرورت ہے، اپنے تو بس ختم ہو گئے بات، اپن خود ہی اپنا فتویٰ نکالیں گے. نہیں، دین چھوٹی چیز نہیں ہے. پوری زندگیاں لوگ کھپا دیتے ہیں جب جا کر دین کا علم آتا ہے. ایسے دین کا علم نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر سب سے زیادہ کس چیز کی محنت کی؟ دین کو سکھانے کی. دین کو کیسے سکھانے کی محنت کی؟ علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کہتے تھے اسے کر کر دکھاتے تھے. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. کہ قرآن نے جو کچھ کہا اس کو اگر عملی صورت میں اور پریکٹیکلی طور پر کہیں پر دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں. اس لیے ہمیں مکمل دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا بھی نہیں کہ انسان نہیں سیکھ سکتا ہے، انسان سیکھ سکتا ہے مگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. مگر انسان کو سیکھنا نہیں ہے. موبائلوں کے اوپر گھنٹے اپنے ضائع کر دیتے ہیں. ہم جتنا ٹائم ہم اپنے موبائلوں پر خرچ کر رہے ہیں اگر اس کا آدھا ٹائم بھی دین کو سیکھنے کے لیے خرچ کرتے تو ہم میں سے ہر ایک دین کا بہترین جاننے والا ہوتا اور ہمارے معاشرے سے اختلاف اور جھگڑے ختم ہو جاتے. مگر نہیں، وہ شیطانی مشین ہے نا، دجال ہے وہ. حضرت مولانا مکی صاحب کا ایک مرتبہ بیان میں سن رہا تھا تو مولانا بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا دجال آئے گا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے 30 دجال آئیں گے. کہا یہ موبائل بھی انہی چھوٹے چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ہے. اور پھر فرماتے تھے، بڑے عجیب بات فرماتے تھے، ہنسانے کے لیے کہتے تھے کہا اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی، اس کی بھی ایک ہی آنکھ ہے. کیمرے کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے نا. کہا یہ بھی کانا دجال ہے اور وہ بھی کانا دجال ہے. کہا جتنی فتنہ سامانیاں اس کی ہے وہ ساری فتنہ سامانیاں اس کے اندر ہیں. اس موبائل کے ذریعے سے معاشرے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ معاشرے کو ان تمام کے تمام عادتوں کا عادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دجال اکبر کے آنے کے بعد انسان کے لیے کوئی نئی نہیں ہوگی. وہ منکرات کا جامع ہوگا، یعنی سارے منکرات پھیلانے کے لیے آئے گا اور اس میں سارے منکرات جمع ہو گئے. جو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر دجال آ جائے تو جو لوگ موبائل کے فتنے اور موبائل کے ایڈکشن اور اس کے عادی بن چکے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ حفاظت فرمائے سب سے پہلے دجال کے لشکر میں وہی شامل ہو جائے. کیونکہ ساری برائیوں کے عادی ہو گئے. آنکھوں کے گناہ ہو رہے ہیں، کان کے گناہ ہو رہے ہیں، دل کے گناہ ہو رہے ہیں، دماغ کے گناہ ہو رہے ہیں،
ہر گناہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ پھر ذوالفقار صاحب اپنے بیانوں میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ سیل فون نہیں ہے، یہ ہیل فون ہے. ہیل کہتے ہیں جہنم کو. کہا یہ سیل فون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہیل فون ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. کتنا بھی بیان کر دو، کتنا بھی سمجھا دو، مگر یہاں سے نکلنے کے بعد وہی اسی کے اندر ہر ایک مبتلا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اٹھے گا صبح میں تو دعا نہیں پڑھے گا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد الی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری. وہ نہیں پڑھے گا. جیسے آنکھ کھلے گی کس کا میسج آئے؟ وہ ایک مسخرہ ہے. وہ کہتا ہے کہا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں، اور وہ ڈائپر بھی نہیں ہوتی تھی جو بچوں کو پہناتے نا ابھی، تو کیا پہناتے تھے بچوں کو؟ چڈی پہناتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو کہا کہ کیا کرتی تھی ماں؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں جا کے چیک کرے کہ بھئی اس نے پیشاب تو نہیں کیا، اس نے پاخانہ تو نہیں کیا ہے. کہا بالکل اسی اسٹائل میں آج کا انسان موبائل کو چیک کرتا ہے. بالکل اسی طرح آج کا انسان کس کو چیک کرتا ہے؟ موبائل کو چیک کرتا ہے. کہا تھوڑی تھوڑی دیر میں چیک کرتا ہے کہ کیا کچھ. تو وہ ہنستے ہنستے اس نے یہ بات بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے گندگی کے کچھ نہیں اس میں. اثمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اور اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. دنیا کا فائدہ بھی اس میں زیادہ نہیں ہے اور آخرت کا فائدہ تو نہ کے برابر ہے. لیکن مست ہے آدمی. آئی فون، کہا نیا آئی فون آیا تو تھوڑا سا پیسے والا ہوگا، بولے گا آئی فون 17 آ گیا، پرو میکس آ گیا، پری میکس آ گیا، سمسن آیا تو کہا کہ فلاں سمسن آیا، یہ ہونا چاہیے میرے پاس. بھائی قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کر یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ کون سا آئی فون استعمال کرتا تھا، کون سا سمسنگ استعمال کرتا تھا. وہ یہ پوچھے گا کہ کیا کر کر آیا ہے، ایمان بچا کے آیا یا نہیں بچا کے آیا، یا ایسے ہی موبائل کے اندر ہی اپنی ساری نیکیوں کو کیا کر کر آ گیا ہے؟ برباد کر کر آ گیا ہے. آج کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. نیکیوں کو برباد کرنے کا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے خطرناک چیز انسان کے جسم کے اندر میں زبان ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا راستہ بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. ان يدخلني الجنہ ويبعدني عن النار، مجھے جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت. صحابہ تو صحابہ تھے نا، میرے اور آپ کے جیسے کیا بولتے حضور کو ایسا راستہ بتاؤ کہ پیسے زیادہ آ جائے گا، کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ ذرا گھر اچھا بڑا بن جائے. لیکن صحابہ نے کبھی ایسے سوال نہیں کیے. صحابہ نے ہمیشہ سوال کیا اپنی آخرت کی کامیابی والے سوال کیے، کبھی انہوں نے دنیا والے سوالات نہیں کیے. اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی صحبت کے لیے منتخب کیا. کہ ایسے ہی کوئی بھی حضور کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا، نہیں، اللہ نے انہیں حضور کی صحبت کے لیے منتخب کیا. تو وہ سوال کرتے تھے، اتنا پیارا سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ سألت عن عظیم، بہت بڑی چیز پوچھی ہے، چھوٹی موٹی چیز پوچھی نہیں ہے تو نہیں. پھر حضور نے سکھایا کہ الاسلام، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، جہاد کیا ہے، سب بتایا. اور اخیر میں حضور نے کہا الا ادلک علی ملاک ذلک کلہ، کیا اے معاذ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب کی جڑ ہے. تو حضرت معاذ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور، میں تو یہی تو سوال کر رہا ہوں آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور کہا یہ زبان ہے نا، یہ چھوٹی سی ہے، کہا اس کی حفاظت کرو. کہا یہ چلتی ہے، ایسی چلتی ہے اور چلنے کے بعد 32 باڈی گارڈ کے بیچ میں جا کے چھپ جاتی. یہ دانت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ باڈی گارڈ ہے. تو ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کتنے باڈی گارڈ رکھا اس نے؟ 32 باڈی گارڈ ہے اس کو. کسی کو دو ایک زیادہ ہو تو بولتا بھی پھرتا ہے سب کو میرے تو 34 ہے،
اور اگر 2-4 کم ہے تو بولتا ہے یار اپنے 28 ہی ہے خالی. تو وہ 32 کہا کہ وہ بولے گی اور بولنے کے بعد 32 باڈی گارڈ میں جا کر چھپ جائے گی. اب آپ نے بول دیا, کسی کو گالی بول دیا, 10 آدمی آئے اور مارنا شروع, زبان کو نہیں ماریں گے, کس کو ماریں گے؟ کوئی ہاتھ توڑے گا, کوئی ٹانگ توڑے گا, کوئی سر پھوڑے گا. تو اس لیے کہا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی تو سلامت تو ہم سلامت, اگر تو نے گڑبڑ کی تو ہماری خیر نہیں. اس لیے اللہ کے واسطے سیدھا رہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے اعضاء صبح میں جب انسان اٹھتا ہے تو پہلے اس کے سامنے سر بستہ کھڑے ہو کے بتائے دیکھ کہیں بھی بڑا بڑا مت کریو, ہاں نہیں تو مار ہم کو پڑے گی. تیرے کو کیا ہے, تو 32 باڈی گارڈ کے بیچ میں جا کے کیا ہو جائے گی, چھپ جائے گی. تو حضور نے یہ فرمایا. تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو بول رہے ہیں اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ حضور نے کہا سکلت کا امک یا معاذ, اے معاذ تیرا ناس ہو. کوئی بات ہے کہ لا یکب هل یکب الناس فی النار الا علی مناکب السنتهم, کہا جہنم میں اکثر و بیشتر لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے جانے والے. جہنم میں اکثر و بیشتر لوگ کس کی وجہ سے جانے والے ہیں؟ اپنی زبانوں کی وجہ سے. یہ زبان جو ہے وہی جہنم میں لے. انسان نیکیاں کرتا ہے پھر کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے. انسان نیکی کرتا ہے پھر کسی کو گالی دے دیتا ہے, اپنی نیکی اس کو دے دیتا ہے. انسان نیکی کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے, اپنی نیکی کیا کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. تو اس لیے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, قرآن کا اسلوب بیان, اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ, من جاء بالحسنۃ. قرآن نے ایسا نہیں کہا من عمل بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, من جاء بالحسنۃ. ایک ہے من جاء بالحسنۃ اور ایک ہے من عمل بالحسنۃ, دونوں میں فرق ہے. کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے جو ہمارے پاس ایک نیکی کو لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا. ایسا نہیں کہا جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ہم دے دیں گے, نہیں, جو نیکی کو لے کر آئے. کیا مطلب؟ نیکی کرے گا اور نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بچا کر موت تک اور قیامت تک اور جنت میں جانے تک لے جائے. یہ نیکی کہیں بھی ڈراپ ہو سکتی ہے. جہاں آپ نے کسی کو گالی دی گئی, جہاں آپ نے کسی کی غیبت کی گئی, نیکی آپ کی, تو یہ کہیں بھی چلی جا سکتی. اس لیے کہا من جاء بالحسنہ, ہمارے دربار میں جہاں پر وزن اعمال ہوگا میدان حشر میں, وہاں تک بے نیکی کو بچا کر لے جانا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ موبائل کو دیکھ لیا ہوتا تو حضور کہتے کہ زبان سے بھی خطرناک اگر کوئی ہے, الا ادلک علی ملاک ذلک کلہ, تو اگر موبائل ہوتا تو حضور موبائل نکال کے بتاتے کہ یہ سب سے خطرناک ہے. کوئی گناہ ہماری زندگی کا چھوٹا بڑا ایسا نہیں جس میں ہمیں مبتلا نہ کرتا ہو, مگر ہر ایک اس میں مبتلا. اس میں جاہل بھی, عالم بھی, مرد بھی, عورت بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی, سب اس میں مبتلا. اور کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے جینا ہے کہ اللہ کے دربار تک اپنی نیکیوں کو بچا کر لے جانا ہے. اور بچا کر لے جانے کے لیے محنت لگتی ہے. بغیر محنت کے انسان بچا کر اپنی نیکیوں کو لے جا سکتا نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں اور منکرات سے روکیں. میں تقوی کی بات کر رہا تھا کہ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں مالدار اچھا نہیں ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ ان اکثر الناس اموالا اعز عند اللہ, نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہا تمہارے پاس مال ہو یا نہ ہو, تمہارے پاس علم کم ہو یا زیادہ ہو, تمہارے پاس ساری چیزیں کم زیادہ ہو, اس سے ہم کو مطلب نہیں. ہم کو تو تقوی چاہیے. ہم کو تو کیا چاہیے؟ تقوی. کیا مطلب؟ کتنا گناہوں سے بچ کر زندگی گزار کر تم آئے. آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں گناہ آسان ہو گئے.
اس کو میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ پہلے تو ایسا تھا کہ آدمی لوگ گناہ میں تو انسان گناہوں سے بچ کر کسی گوشے میں جا کر بیٹھ جائے کہ بھئی تنہائی اختیار کرو، خلوت میں چلے جاؤ. لیکن اب تو جلوت سے خلوت زیادہ خطرناک ہو گئی. کیوں؟ کہ خلوت میں موبائل لے کے بیٹھتا ہے تو جلوت سے زیادہ خطرناک گناہ کرتا ہے. تو جلوت بھی ہماری سلامت نہیں اور خلوت بھی ہماری سلامت نہیں. ہاں انسان فکر کر لے کہ بھئی نہیں، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہے. اللہ یہ نعمتیں دے رہا ہے تو ان نعمتوں کا اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا پڑے گا. ایسے ہی تھوڑی ہے کہ انسان کو نعمت ملی، کھایا پیا اور نکل گئے، کچھ ہونے والا ہے. یحسب الانسان وان یترک سودا، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. کہا نہیں، ہم نے اتنا زبردست انسان بنایا تو اتنا زبردست انسان ایسے ہی نہیں بنایا. آپ دیکھو آج سائنس کو اٹھا کر دیکھو، وہ انسان کے سر سے لے کر انسان کے پاؤں تک ایک ایک چیز پر جو سائنس سے ریسرچ آیا ہے، انسان کا دماغ حیران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اے اللہ تو نے کیسا انسان بنایا، کیسی چیزیں انسان کے باڈی کے اندر میں فٹ کی ہے. انسان کے باڈی میں سیلز کیسے کام کرتے ہیں، کتنے سیلز ہوتے ہیں، انسان کے دماغ میں نیورون کیسے کام کرتے ہیں. انسان کا دماغ ایک ایک چیز پر جو تفصیلات آئی ہے اسے پڑھے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ، مگر عجیب دنیا ہے. انہی چیزوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سائنس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. مگر اسی سائنس کو اگر ہم اسلام کا عینک لگا کر پڑھے تو ہم اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا کہ اچھا اللہ نے ایسا جسم بنایا، انسان کا دماغ ایسے کام کرتا ہے. آپ دیکھو چھوٹی سی پلاسٹک کی بنی ہوئی ٹیکسی ہے، وہ چل سکتی ہے کیا؟ اگر اس میں سیل نہ ہو، اگر اس میں وائرنگ نہ ہو، اگر اس میں کچھ نہ ہو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. یہ انسان کی باڈی کتنے کام کرتی ہے. انسان بولتا ہے، کبھی چارجنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی چارجنگ کرو زبان کی. انسان سنتا ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی میکینک کے پاس جا کر اس کو کیا کرو، ریپیئر کراؤ اس کے اندر میں نہیں. تو انسان کی باڈی میں اتنی نعمتیں. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پوری دنیا عالم صغیر ہے اور انسان کا جسم عالم کبیر ہے. کہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ساری چیزوں کے سیمپل آپ کو انسان کی باڈی میں نظر آئیں گے. دنیا میں آپ جنگل دیکھتے نا، کہ انسان کے سر پر جنگل ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ندی نالے ساری چیزیں بہتی رہتی ہے. انسان کے بدن میں دنیا میں بھی 73% پانی ہے اور انسان کے بدن میں بھی 73% پانی ہوتا ہے. جتنا پانی زمین پر ہے اتنا پورا انسان کی باڈی میں، ہر انسان کی باڈی میں 73% کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. جتنا آکسیجن دنیا میں اتنا آکسیجن انسان کے پاس ہے. ہر چیز کو اٹھا کر دیکھو تو اللہ نے ایسا انسان بنایا ہے کہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر تم اپنی ذات پر بھی غور کرو گے تو اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائے. مگر نہ ہمیں سوچنے کا ٹائم ہے، نہ ہمیں کچھ کرنے کا ٹائم ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کسی ایک شعبے کا نام نہیں، اسلام کے 5 شعبے ہیں موٹے موٹے طور پر. سب سے پہلا شعبہ عقائد، کہ انسان مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر عبادت، تیسرے نمبر پر معاشرت، تیسرے نمبر پر معاشرت، چوتھے نمبر پر معیشت اور 5ویں نمبر پر تزکیہ نفس. یہ 5 شعبے ہیں جس سے ہر انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. اور ان 5 شعبوں میں اپنے آپ کو دین کی بنیاد کے ساتھ لے کر چلنا یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا پورا داخل ہونا. آج ہمارے مسلمان کو اس کے عقیدے کا بھی علم نہیں ہے. آج اتنی بڑی مسجد میں اتنے سال لوگ بیٹھے ہیں مگر بڑی تعداد ایسی ہوگی ان کو پوچھو کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو نہیں معلوم ان کو. اب یہ پوچھے کہ فرشتے کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہم کو.
انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے نہیں معلوم ہم کو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے نہیں معلوم ہم کو، ہمیں اپنے عقیدہ ہی نہیں معلوم۔ عقیدہ تو جڑ ہے۔ نماز کے اندر میں آخری صورتیں پڑھی جاتی، چھوٹی چھوٹی صورت۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ اخیر میں جو ان کی کھرچن ہے نا، اپن کھرچن ہے۔ کھرچن سمجھتے ہیں نا؟ چاول پکاؤ تو نیچے کیا رہتا ہے؟ جو چپک جاتا ہے برتن کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھرچن کہتے ہیں۔ تو آخری دور کے اپن ہے تو اپن کیا بولیں گے؟ اپن کھرچن ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ امت کی کھرچن بہت بھاری آنے والی ہے۔ کیا یہ لمبا نماز پڑھے گی نہیں، تو اس لیے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر والعصر نازل کرو، انا اعطینا نازل کرو، قل هو اللہ احد نازل کرو۔ کیوں؟ یہ کھرچن کو یہی پسند، یہ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈے گی۔ کھرچن کیا ڈھونڈے گی؟ شارٹ کٹ راستہ۔ اب یوں ایسی نماز پڑھتے ہم کہ ہماری نماز کو نماز کہنا بھی مذاق۔ تو اس لیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کرائی، کہا کہ کھرچن کا خیال رکھو، بلکہ اس کی بھی فضیلت بین۔ البتہ لوگوں نے اس پر تحقیق کی کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا ان تمام چھوٹی، اچھا اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے اکثر صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورتیں کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل۔ کہا ان صورتوں میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے عقیدے پر۔ صحابہ تو عرب تھے نا، وہ عربی جانتے تھے، ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت تھی نہیں۔ تو صورت نازل ہوتی تھی تو القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم یہ آواز والی چیز کیا ہے؟ اب وہ قیامت کا منظر بیان کیا تو فرماتے ہیں کہ اس میں مضامین کو بیان کیا گیا، عقیدے کو، اللہ کی توحید کو بیان کیا، رسولوں کی رسالت کو بیان کیا، قیامت کا کثرت سے تذکرہ کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ بار بار وہ قیامت کے مناظر کو پڑھے اور سنے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو نماز میں بار بار یہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی القاریہ پڑھو، الہاکم التکاثر پڑھو، بھائی انا انزلنا پڑھو، الم نشرح پڑھو، والتین والزیتون پڑھو۔ کہا ان سب میں عقائد کے مضامین کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان کا ایمان زندہ ہو۔ مگر کب زندہ ہو؟ جب اس کو سمجھ کے پڑھے تو نا۔ ہم تو کیسے پڑھتے؟ ایسے پڑھتے جیسے طوطا، الببغا، عربی میں طوطے کو کیا کہتے ہیں؟ بغا، مٹھو پوپٹ بولتے ہیں نا۔ تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بولتا ہے لیکن اس کے بیچارے کو معلوم نہیں کہ وہ کیا بولتا ہے، آپ نے اس کو سکھا دیا، رٹن پٹی کرا دیا، بس وہی۔ تو صحابہ کا ایمان، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کی زندگی میں جس عقیدے نے انقلاب برپا کیا وہ تھا عقیدہ آخرت۔ وہ کیا تھا؟ عقیدہ تھا، یعنی صحابہ کا ایمان آخرت کے اوپر اتنا مضبوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ انہیں اپنی آخرت ہی ہر جگہ پر نظر آتی تھی، دوسرا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دنیا میں بھی ہوتے تھے، وہ دکان میں بھی بیٹھے تھے تو وہاں بھی آخرت نظر آتی تھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ہمارے صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، بازو میں مسجد ہے، لیکن ہمارے مسلمان کو مسجد میں آ کر 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ یہ ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے ایمان تو دے دیا مگر اس ایمان کو موت تک بچا کر لے جانا یہ ہمارے ذمے کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے کیپیسٹی دے کر دے دیا تم کو، اب دیکھتے ہیں تم موت تک لے کر آتے ہو یا نہیں، یا بیچ میں ہی کہیں پر چھوڑ کر کیا ہو جاتے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، فتنوں کے اس دور میں دین کو سیکھنا، دین کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو دین سکھانا، اور ہمارا جو طبقہ اصلی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو بھی دین سے وابستہ ہونا، اس پر دین کی محنت کرنا، عورتوں پر گھروں میں دین کی محنت کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے۔
ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر آدمی یا تو اپنی تجارت میں مگن ہے، یا اپنی نوکری میں مگن ہے، یا اپنے موبائل میں مگن ہے، اس کے علاوہ ہمیں دوسرا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ موبائل کے فتنوں سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ اپنی ناراضگی والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔